بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام انفال ہے اور انفال سے مراد یہاں مال غنیمت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مال غنیمت کے کچھ احکامات اللہ تعالی نے ذکر فرمائے ہیں اور اس کا عنوان یوں قائم کیا، یسألونک عن الانفال۔ صحابہ کرام آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو یہ بتا دیں۔ گویا کہ مال غنیمت کے احکام اور مسائل اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر بیان فرمائیں گے، اور اس سورہ مبارکہ کا جو خصوصی موضوع ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر کی پوری تفصیل اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اگر سورہ انفال کی تلاوت کی جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آنکھوں دیکھا حال سامنے آ رہا ہو۔ بدر میں جو واقعات پیش آئے اس کی عجیب منظر کشی جو انسان کے بس میں نہیں ہے، چونکہ یہ پروردگار کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایسا اسلوب اور ایسا انداز اختیار فرمایا ہے کہ اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کے حالات کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی خوب تربیت بھی فرمائی ہے، ان کی اصلاح بھی فرمائی ہے، ان کا تزکیہ بھی فرمایا ہے، جو اصل اور بنیادی چیز ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی 5 خصوصی صفات ذکر فرمائی ہیں، اور یہ صحابہ کرام میں بکمالہ و بتمامہ پائی جاتی تھی، اور ہر مسلمان کو چاہیے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلی صفت فرمایا کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے خوف سے فرمایا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پہلی صفت ہے، اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کریں کہ اس کا دل پر اثر ہونا چاہیے۔ اور دوسری صفت اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب قرآن پاک کی آیات تلاوت کرے انسان تو اس کے ایمان میں اضافہ اس کو محسوس ہو، ایمان بڑھتا ہوا نظر آئے، یہ دوسری صفت ہے۔ اور تیسری صفت وعلی ربہم یتوکلون، ہر چیز میں بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ نہیں، یوں کہے بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، الحمدللہ یہ ہو گیا۔ یا کوئی کام کرنا ہو تو اپنے بھروسے پر نہیں، اپنے اسباب کے بھروسے پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر وہ کام کرنا چاہیے۔ اور چوتھی صفت فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ اہل ایمان کی خاص صفت ہے، نماز کو قائم کرنا۔ اور پانچویں صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو رزق عطا فرمایا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ان 5 صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی اصل اور پکے مومن ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے بشارت اور یہ گواہی دے دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ یہ 5 صفات دراصل 3 صفات ہیں۔ ایک صفت وہ ہے جو انسان کے باطن سے متعلق ہے، ایک صفت وہ ہے جو ظاہر سے متعلق ہے، اور ایک صفت وہ ہے جو انسان کے مال سے متعلق ہے۔ یہ 3 صفتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے جو شخص بھی ان 3 صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا نقد 3 انعامات کا اعلان کر دیا۔ پہلا انعام لہم درجات عند ربہم، اللہ کے ہاں اس کے درجات میں اضافہ ہوگا۔ اور دوسرا انعام ومغفرۃ، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ اور تیسرا انعام ورزق کریم، اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمائیں گے۔ مال خرچ کریں گے اس کے بدلے میں بہترین رزق ملے گا۔ یہ مال چلتا رہے، اللہ کے راستے میں نکلتا رہے، پھر دیکھو کیسے پاکیزہ اور صاف ستھرا مال، بابرکت مال اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد بدر کی جو صورتحال تھی، غزوہ بدر کی، مسلمان بہت تھوڑے تھے، محدود تھے، اور کفار بہت زیادہ تھے، کوئی مقابلہ بظاہر ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ لڑائی ہو۔ چنانچہ
جب مسلمان نکلے اور کفار کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نگاہ میں کفار کو تھوڑا سا بنا دیا. مسلمانوں نے دیکھا اچھا یہ تھوڑے سے لوگ، حالانکہ وہ کئی گنا زیادہ تھے. اسی طرح کفار نے جب مسلمانوں کو دیکھا تو کفار کی حالت بھی کچھ ایسے کہ یہ تو مسلمان مٹھی بھر ہیں، بس منٹ لگے گا ہم تو ان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. وہ بھی تیار ہو گئے، ادھر مسلمان بھی تیار ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں یا ایھا الذین آمنو، بڑا مبارک اور پیارا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. یا ایھا الذین آمنو 6 مقامات پر اس جملے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے اور بدر کے صحابہ کو، اور اس میں 5 یا 6 خصوصی ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، ان 6 صفات کو جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خاص طور پر دی ہیں، جو بھی مسلمان جماعت یا مسلمانوں کی جو بھی فوج ان 6 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لے گی، اس کو شکست کوئی نہیں دے سکے گا، وہ ہمیشہ فتح یاب ہوگی. یہ 6 ایسے اصول ہیں، گویا کہ یہ 6 جنگی اصول ہیں. اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو سے، کتنا پیارا لفظ ہے، اس سے مسلمانوں کو ارشاد فرمایا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. جب لڑائی ہو تو پیٹھ نہیں پھیرنی، جان جاتی ہے تو چلی جائے، پیٹھ پھیر کر واپس نہیں آنا، یہ پہلا اصول ہے. یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور دوسرا اصول فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے چاہے جو بھی حالات آ جائیں. نمبر 3 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. فرمایا جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں فوراً جواب دو، فوراً حاضر ہو جاؤ. اللہ نے مجھے بلایا ہے، اللہ کے محبوب نے مجھے بلایا ہے، اس میں پس و پیش نہیں ہونا چاہیے. نمبر 4 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. خیانت نہیں کرنی، نہ اللہ کے ساتھ، نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نہ دنیا میں کسی چیز میں خیانت، نہ کسی انسان کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کرنی. نمبر 5 یا 6 یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. فرمایا کہ اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا اور اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان کی نعمت عطا فرما دیں گے. فرقان کی نعمت ایسی نعمت ہے، فرمایا جس کو مل جائے اس سے بڑھ کر دنیا میں سعادت کوئی نہیں. حق اور باطل کا فرق صاف صاف نظر آئے گا، ہر چیز میں نظر آئے گا، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ راستہ سیدھا جنت کا ہے اور یہ راستہ سیدھا جہنم کا ہے، صاف نظر آئے گا. اب تو ہم پریشان ہیں نا، پتہ نہیں ہدایت پر ہیں یا نہیں، سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں، ہر شخص پریشان ہے. خاص طور پر آج کل مسلمانوں کے بعض گروہ ایسے ہیں وہ ہمیشہ تشکیک میں مشکوک رہتے ہیں، شک میں رہتے، پتہ نہیں. لیکن یہ صفات ایسی ہیں جو بھی اپنے اندر پیدا کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو صاف صاف دکھائی دیں گے. فرقان کی نعمت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ. بڑے عجیب الفاظ ہیں. فرمایا جب لڑائی شروع ہو جائے پھر ثابت قدم رہو اور واذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اب یہاں علماء نے بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں، کہیں بھی نہیں لکھا ہتھیار بناؤ اور اسلحہ ہونا چاہیے، ہاں ثابت قدمی اور اللہ کا ذکر. آگے چل کر فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. تم جنگی اور حربی آلات بھی تیار رکھو، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کامل ہے، پھر بے شک تمہارے پاس ہتھیار تھوڑے ہوں نہ ہوں. بدر کا معرکہ دیکھ لو، کفار بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے ہتھیار ہیں ان کے پاس اور جناب بڑے آلات ہیں ان کے پاس، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ان 6 صفات کی بنا پر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تربیت بڑے عجیب الفاظ میں فرمائی. صحابہ کرام جنگ بدر کے بعد
ایک جگہ بیٹھے اور آپس میں مشورہ شروع ہوا تو کسی کی زبان سے نکل گیا میں نے یوں کیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً تربیت فرمائی، فلم تقتلوہم، تم نے قتل کہاں کیا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے مارا ہے ان کو۔ یہ ہے تربیت۔ مسلمان جو بھی کام کرتا ہے، اچھا کام، کارنامہ، وہ یہ نہیں کہتا میں نے اللہ کی توفیق سے ہوا، یہ تربیت ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت، اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ یہ پتھر یا جو کنکر تھے وہ اٹھا کے پھینک رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں اور ان کو وہ چبھ رہے تھے اور اس کی وجہ سے آپ فتح یاب ہو رہے تھے۔ وما رمیت، آپ نے کہاں مارے، ولکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے پھینکے۔ یہ تربیت ہے۔ ہم بھی اپنے بچوں کی اس نہج پر تربیت کریں بچپن ہی سے۔ سورہ انفال کو پڑھیں، اس میں اتنی تربیت ہے، صبر کی تلقین ہے، حوصلے کی تلقین ہے، حالات مشکل آ جائیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ صحابہ کرام کے حالات بھی دیکھیں، صحابہ کرام تو سیکھنے والے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کی تربیت فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ میں کچھ اور احکامات بھی ہیں، خاص طور پر کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے یا آپ کو نکالنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک تدبیریں ان کی تھیں اور ایک مکاریاں ان کی تھیں اور ایک اللہ تعالیٰ اس پر گویا کہ تدبیر فرما رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین، بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ بدر میں کتنے کافر، بڑے بڑے کافر سردار مارے گئے، کتنے گرفتار ہوئے، مسلمانوں کو اللہ نے کیسے فتح عطا فرمائی۔ غزوہ بدر گویا کہ یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی جنگ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ کفار مکہ نے بڑی عجیب باتیں شروع کر دی، کہنے لگے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور یہ قرآن پاک سچا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فوراً عذاب آنا چاہیے، پتھر برسنے چاہیے جیسے پہلے قوموں میں ہوا، ہم دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب پیغمبر جب تک آپ ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، اور پیغمبر جس علاقے میں ہوتے ہیں اس علاقے میں عذاب نہیں آتا، یاد رکھے، اصول ہے۔ اور پھر اگلا اصول یہ ارشاد فرما دیا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، فرمایا کہ جب تک آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی میں عذاب نہیں دوں گا۔ یہ استغفار بہت بڑی دولت ہے، چنانچہ علماء نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حیات ہیں، اس امت میں موجود ہیں، کتنے گناہ ہیں ہمارے، شاید ہم یہود و نصارہ سے آگے نکل گئے، فوراً پکڑ آنی چاہیے تھی۔ فرمایا نہیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، موجود ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امت میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو استغفار کر رہے ہیں۔ اور پھر یہاں ایک نقطہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مکہ والوں پر اب تو عذاب آنا چاہیے تھا، وہ تو بدر میں کیا کرنے آئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے منصوبے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض کمزور مسلمان مکہ مکرمہ میں موجود تھے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ہجرت کے لیے تڑپ رہے تھے، اور وہ وہاں کثرت سے استغفار کر رہے تھے۔ فرمایا ان 2-4 مسلمانوں کے استغفار کی برکت سے پورا مکہ محفوظ رہا۔ نمبر 2، فرمایا کہ اللہ نے ان کو تھوڑی سی ڈھیل دے دی، جب مکہ فتح ہوا تو مسلمان وہاں گئے، بڑے بڑے سردار، وہ ان کا کیا حشر ہوا، اور مسلمانوں نے وہاں جب جا کر غلبہ حاصل کیا تو فرمایا یہ ان کے لیے اتنا بڑا عذاب تھا، اتنا بڑا عذاب تھا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صورت میں عذاب دیا۔ اس کے بعد فرمایا مال غنیمت کے 5 حصے ہوں گے، 5واں حصہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، قریبی رشتہ دار، اور غرباء اور مساکین کے لیے ہے، اور باقی جو 4 حصے ہوتے ہیں مال غنیمت کے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ مبارک، برکت والا اور سب سے اچھا اور بہترین مال مال غنیمت ہے، اس سے بہتر مال دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتا۔
سب سے بہترین اور عمدہ مال مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت کے بعد دوسرے درجے کا مال بعض روایات میں آتا ہے مال وراثت ہے، جو ماں باپ یا بہن بھائیوں کی وراثت میں ملتا ہے، جسے آج ہم ضائع کر دیتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں، بڑی برکت والا مال ہوتا ہے۔ ماں باپ کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا جی، یہ کہتے ہیں ایسے ہی پھینک دو بغیر تقسیم کے، ان میں بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے، اور میں محسوس کر رہا ہوں یہ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے میرے ابا جی کے ہیں، یہ وراثت میں آئے ہیں۔ تو جب ہمارے گھر میں وراثت تقسیم ہوئی ساری چیزیں، تو ابا جی کی جتنی استعمال کی چیزیں تھیں وہ ساری میں نے لے لی۔ قد میرے برابر تھا، کپڑے ان کے سارے مجھے آتے تھے، ترتیب ایسی بن گئی، اللہ کا کرم ہو گیا الحمدللہ۔ تو اس میں بڑی برکت ہے، اور ایک کپڑا وہ ہے جو عام دنوں میں میں پہنتا ہوں، اور یہ ایک کپڑا وہ ہے جو ان کا استعمال شدہ میں پہنتا ہوں، فرق محسوس ہوتا ہے، کیفیت محسوس ہوتی ہے، دل کی کیفیت میں خود محسوس کرتا ہوں، اثرات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تیسرے نمبر پر بیوی کو جو حق مہر دیا جاتا ہے، یہ بھی بہت زیادہ بابرکت مال ہے۔ فرمائے شوہر اگر غریب ہو، بیوی کو جو حق مہر دیا ہے اس سے بطور قرض کے وہی مال لے لے اور اس کو اپنے کاروبار میں ڈال دے، پھر دیکھے کیسے برکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مال تجارت ہے، اور اس کے بعد پھر مال زراعت ہے، کھیتی باڑی سے جو مال آتا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے۔ بہرحال اس میں اللہ تعالی نے اس کے مال غنیمت کے کچھ احکام ذکر فرما دیے۔ ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے صفیج کی اجازت بھی دی تھی، پورے مال غنیمت میں سے جس چیز کو آپ پسند فرما لیں، آپ کو اختیار تھا، آپ اٹھا سکتے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالی نے خصوصی طور پر آپ کو ہدایت اور حکم دیا تھا۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین ہر دور میں رہے ہیں، موت کے وقت فرشتے ان کو کیسے ان کی پٹائی لگاتے ہیں، اس کا تذکرہ فرما دیا۔ اور پھر فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جہاد کے لیے اور لڑائی کے لیے مسلمانوں کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور حالات کے مطابق آلات بھی جمع رکھنے چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا الف بین قلوبہم، اللہ تعالی نے مسلمانوں کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا کے خزانے کو خرچ کر ڈالے، ما الفت بین قلوبہم، محبت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ محبت کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ مسلمان اگر صبر کرنے والے ہوں تو فرمایا کہ 100 مسلمان 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ فرمایا 100 مسلمان صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آ سکتے ہیں۔ جس طرح فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین، مسلمان ہو بسم اللہ پڑھ کے کھانے والے، ایک آدمی کا کھانا 2 کو کافی ہے، برکت ہو جاتی ہے، اکٹھے بیٹھ کے کھائیں برکت ہو جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالی نے ہجرت کے کچھ احکامات بھی ارشاد فرما دیے، اور پھر وہ واقعہ بھی ذکر کر دیا۔ جنگ بدر میں جو قیدی آئے تھے اس کے بارے میں مشورہ ہوا تھا کہ ان سے فدیہ لیا جائے یا ان کو قتل کیا جائے، تو بعض صحابہ کرام کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، بعض کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تنبیہ فرما دی کہ یہ مناسب نہیں تھا۔ بعد میں پھر اس کی اجازت بھی مل گئی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آپ کو اختیار ہے، چاہے قتل کرو، چاہے فدیہ لو، چاہے بغیر فدیہ لیے اور بغیر کچھ کہے ویسے ہی چھوڑ دو۔ بعد میں اختیارات مل گئے، لیکن چونکہ یہ بدر کا موقع تھا اور پہلا معرکہ تھا، اس کے خصوصی احکامات تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تھوڑی سی تنبیہ فرما دی۔ اس کے بعد سورہ برات یا سورہ توبہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 129 آیات ہیں اور اس میں 16 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا لفظ ہے وہ براءتن، برات کا لفظ، اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین سے بری ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور اس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں 3 صحابہ کرام کی وہ عظیم توبہ کا واقعہ مذکور ہے جو انشاءاللہ کل ذکر ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر جنگ تبوک کے کچھ واقعات ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدات ہوئے تھے مشرکین مکہ وغیرہ کے، ان کو ختم کرنے کا اعلان ہے، اور وہ کس طرح ختم ہوا اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ اور اسی طرح جنگ حنین
غزوہ حنین کی بھی کچھ تفصیلات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، اور اسی طرح اس میں کچھ واقعات ان سے ہٹ کر کے بھی ہیں بڑے عجیب و غریب۔ ایک واقعہ اس میں یہ جو آیت ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے وہ استدلال فرمایا کہ جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ اسی آیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تابوا واقاموا الصلاۃ، اگر توبہ کر لیں کفر سے اور شرک سے، اقاموا الصلاۃ نماز کو قائم کریں، آتوا الزکاۃ زکوٰۃ دیں، فاخوانکم فی الدین تو یہ تمہارے دینی بھائی ہے۔ دینی بھائی، یہ اخوت کا جو رشتہ ہے دینی رشتہ، اس کو باقی رکھنے کی یہ تین صورتیں ہیں: ایمان ہو یعنی کفر اور شرک سے توبہ ہو، اور نماز ہو اور زکوٰۃ ہو۔ نماز اور زکوٰۃ، اگر ایک مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے دوسرا نہیں دیتا تو یہ دینی بھائی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ایک نماز پڑھتا ہے دوسرا نہیں پڑھتا تو دینی اعتبار سے ان دونوں کو بھائی نہیں کہا جا سکتا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو بنیاد بنا کر مانعین زکوٰۃ اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے حنین کا ذکر فرمایا۔ یہ طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان 10 میل، مکہ مکرمہ سے 10 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، یہاں مسلمانوں کی تعداد 14,000 تھی، اور مسلمان بڑے خوش تھے، اسلحہ اور ہتھیار بھی تھے، اور ان کا خیال یہ تھا اب کچھ بھی نہیں ہوگا، جی کیا ہو سکتا ہے۔ تو جب نظر تھوڑی سی ہٹی تو وہاں حالات بدل گئے۔ پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا کہ اعلان کرو، صحابہ کو بلاؤ جو بھاگ رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز عطا فرمائی جو میلوں تک جاتی تھی، تو ان کے اعلان سے سارے صحابہ پھر جم گئے اور آ گئے، اور یہاں مالک بن عوف جو مشرکین جو وہاں کا ان کا بڑا گرو تھا اور یہ لڑائی کرنے والا تھا، اور اس کے بڑے سخت عزائم اور منصوبے تھے، بعد میں یہ مسلمان ہو گیا اور پھر مسلمانوں کا بڑا سپہ سالار ثابت ہوا اور بڑے کارنامے اس نے سر انجام دیے انہوں نے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہجرت کا واقعہ ہے اس کو ذکر فرما دیا۔ فرمایا ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، غار میں جب تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ تربیت ہے۔ ابو بکر بڑے پریشان تھے، ان کو اپنی فکر نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ تھے تو سب سے زیادہ فکر ان کی تھی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، تو پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ عقیدے کی بات ہے، جتنا یہ عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا قلبی طور پر اطمینان اور سکون انسان کو نصیب ہوگا۔ اس کے بعد پھر مشرکین کے حالات اور ان کی جو ریشہ دوانیاں تھیں ان کو اللہ تعالی نے ذکر فرمایا، اور پھر مصارف زکوٰۃ کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ زکوٰۃ کون کون لے سکتا ہے، کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین، فقیر اور مسکین۔ فقیر کسے کہتے ہیں اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک دن کا کھانا بھی نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نصاب سے کم ہو، نصاب سے کم ہو، یعنی آج کل 72,000 روپے کا نصاب ہے تو اس کے بعد 40-50 ہزار تو ہے، وہ بھی مسکین ہے، غریب ہے۔ بہرحال ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ 4 چیزیں ہیں، ان کو ذہن نشین فرما لیں۔ جس کے پاس ان میں سے 1، 2، 3، 4 یا ان کا مجموعہ 72,000 یا اس سے زائد ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو دینا پڑے گی۔ سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اور زکوٰۃ لینے کے لیے 5 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور زائد ضرورت سامان، گھر میں جو زائد ضرورت سامان ہوتا ہے، یہ 5 چیزیں یا ان میں سے 2، 3، 4 چیزیں ملا کر اگر کسی کے پاس 72,000 روپے مالیت کا کچھ ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اور اس کو دینے والا دے نہیں سکتا۔ دینے کے لیے 4 چیزیں ہیں نصاب میں، اور لینے کے لیے 5 چیزیں ہیں، تو 5 چیزوں کا مجموعہ یا اس میں سے کچھ کسی کے پاس ہو اور اس کی قیمت 72,000 یا اس سے زائد ہو تو ایسا شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا، چاہے وہ بیوہ ہو
چاہے وہ اپنی شکل و صورت مسکینوں اور غریبوں والی بنا کے پھرتا ہو، چاہے وہ یتیم ہو، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کے لیے کہیں بھی نہیں ہے کہ بیوہ کو دے دو، کہیں بھی نہیں لکھا یتیم کو دے دو، فقیر اور مسکین اس کو دینا ہے زکوٰۃ۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے منافقین کا ذکر فرمایا اور ان کے کچھ کرتوت ذکر فرمائے۔ یأمرون بالمنکر، وہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتے ہیں، ینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی ذکر فرما دیا، وہ بڑے سخت عذاب میں ہوں گے۔ اور اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان ایک دوسرے کے ساتھ بڑی دوستی کرتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی مکمل اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، ان پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ ان اللہ عزیز حکیم، آگے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کر دیا ہے، کس چیز کا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت کا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اور فرمائے ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے، کوشش کریں اللہ کو راضی رکھیں ہر حال میں۔ اس کے بعد فرمایا کہ منافقین اور کفار سے جہاد کرنا چاہیے، اور اس آیت کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ ایک واقعہ ذکر فرمانا چاہتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی بڑی سخت مذمت بیان فرمائی، اور اس مجلس میں جلاس نامی ایک منافق بھی موجود تھا، بعد میں پھر یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو جا کر کہا اے قوم، اگر بات ایسے ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یقین کر لو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں، ہم گدھوں سے بھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتا دی کہ دیکھو یا رسول اللہ، یہ ایسے کہہ رہا تھا، پتہ چلتا یہ منافق ہے۔ یوں کہا نا، اگر ایسا ہے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں، یعنی ہم منافق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، جلاس آیا تو وہ کہنے لگا نہیں جی میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں دونوں سے قسم لوں گا۔ تو ابھی آپ فرما رہے تھے، جلاس نے فوراً قسم کھا لی، یحلفون باللہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ جو صحابی تھے انہوں نے فوراً قسم کھائی، قسم کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ اگر میں اپنی قسم میں سچا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی آپ میری یہ کیفیت بتا بھی دیں۔ چنانچہ فوراً قرآن نازل ہو گیا۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو اب جلاس منہ دکھانے کے قابل نہ رہا، اس کا تو جھوٹ ثابت ہو گیا۔ تو پھر وہ اپنا سر نیچے کر کے کہنے لگا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا۔ اس آیت کے آخر میں ہے فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں تو کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ نے توبہ کا تھوڑا سا راستہ تو رکھا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا، نفاق کو بھی چھوڑتا ہوں۔ اس نے توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ مشرکین کے لیے آپ نے استغفار نہیں کرنا، ان تستغفر لهم 70 مرہ، فرمایا اگر آپ نے منافقین کے لیے اور مشرکین کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت مانگی فلن یغفر اللہ لهم، اے میرے محبوب اللہ تعالیٰ ان کو نہیں معاف کریں گے۔ اب یہاں ذرا مرتبہ اور مقام دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کا مقام تو بہت اونچا ہے، تو فرما دیا ہم معاف نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ عبداللہ ابن ابی کا منافق جو رئیس المنافقین تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا اور اپنا کرتا عطا فرمایا، تو آپ نے اس سے بھی منع فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا اور اس کی قبر پر بھی کھڑا نہیں ہونا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرتا دیا تھا، ایک موقع پر اس منافق نے حضرت عباس کو کرتا دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس احسان کا بدلہ دیا، ایک روایت میں آتا ہے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو کرتا دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں انشاءاللہ اس کی قوم کے 1000 لوگ مسلمان ہوں گے میرے اس عمل سے۔ چنانچہ 1000 لوگ اس کے قبیلے کے مسلمان بھی ہو گئے۔ بہرحال اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں
آخر میں یوں فرما دیا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسنا تھوڑا چاہیے، رونا زیادہ چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ دنیا کے کھیل تماشے عارضی ہیں، اپنی تربیت اور اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنی لو لگائے رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔